अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो कुरान मजीद का सूरह नंबर 2 है, सूरह बकरा, तो उसकी आयतें देख रहे हैं और उनका तर्जुमा और उसका पैगाम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 106, 107 और 108 को समझने की कोशिश की थी, और उन 3 आयतों में हमने ये देखा था कि जो आयत नंबर 106 है, तो उससे हमने ये सीखा था कि अल्लाह के अहकाम वक्त और हिकमत के मुताबिक होते हैं। शरीयत तदरीजी इस्लाह का निज़ाम है और इस्लाम सख्ती नहीं बल्कि तवाज़ुन सिखाता है। फिर आयत नंबर जो 107 है, तो उसमें हमने ये सीखा था, या ये आयत हमें याद दिलाती है कि असल जो इख्तियार है वो अल्लाह के हाथ में है। और आयत नंबर जो 108 है, तो उसमें हमने ये देखा था कि इस्लाम सादा और इताअत और इखलास सिखाता है। सादा इताअत और इखलास सिखाता है। तो इसका मजमूई जो असबाब हमें मिले थे कि अल्लाह हिकमत के साथ अहकाम में तब्दीलियाँ करता है। फिर उसके बाद हकीकी इख्तियार और मदद सिर्फ अल्लाह ही के पास है। ज़िद और बेजा सवाल जो है वो ईमान को कमज़ोर कर देते हैं, और इताअत, तवक्कुल और इखलास कामयाबी का रास्ता है। अब आज हमें अगली जो आयतें हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 109 और 110 देखना है, उसका तर्जुमा और उसका पैगाम समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयत नंबर जो 109 है उसका उर्दू तर्जुमा क्या होता है। अहले किताब में से बहुत से लोग हैं ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें हसद की वजह से काफिर बना दें, हालांकि इन पर हक़ वाज़े हो चुका है। बस तुम माफ़ करो और दरगुजर करो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अब इस आयत की जो तफसीर की रोशनी में कुछ बातें इस आयत में बताया गया है कि नंबर 1, बाज़ अहले किताब इस्लाम की सच्चाई जानते थे। नंबर 2, लेकिन हसद और ज़िद की वजह से मुखालफत करते थे। और नंबर 3, वो चाहते थे कि मुसलमान अपने ईमान से फिर जाए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस वक्त हुक्म दिया, नंबर 1, सब्र करो, नंबर 2, माफ़ करो, और नंबर 3, जल्दबाजी ना करो। ये इब्तदाई दौर का हुक्म था जब मुसलमान कमज़ोर थे। अब इस आयत से हमें अमली सबक ये मिलता है कि नंबर 1, हसद इंसान को हक़ कबूल करने से रोकता है। नंबर 2, दुश्मनी के जवाब में फौरी इंतकाम ज़रूरी नहीं। और नंबर 3, सब्र और हिकमत बड़ी ताकत है। अब उसके बाद जो आयत नंबर 110 है, तो उसका उर्दू तर्जुमा यह है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भी नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह के पास पाओगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे अमल को खूब देखने वाला है। अब इसकी तफसीर की रोशनी में कुछ बातें। अल्लाह ताला यहाँ 2 बुनियादी इबादत का हुक्म देता है। नंबर 1, नमाज, जो कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करती है। और नंबर 2, ज़कात, जो माशरे को पाक और मुतवाज़न बनाती है। यह आयत हमें याद दिलाती है, नंबर 1, हर नेकी महफूज है। नंबर 2, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। और नंबर 3, दुनिया का हर अमल आखिरत में मिलेगा। अब इस आयत से मुतालिक जो हदीस नबवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक खजूर के बराबर भी सदका करे, अल्लाह इसे पहाड़ के बराबर बढ़ा देता है। ये हदीस सही बुखारी ने नकल की है। अब इस आयत से आज का सबक जो हमें मिलता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, नंबर 1। फिर नंबर 2, छोटा अमल भी अल्लाह के नज़दीक बड़ा हो सकता है। और नंबर 3, इबादत और खिदमत दोनों ज़रूरी है।
اب ان دونوں آیتوں کا اگر مجموعی پیغام اگر ہم دیکھیں یا 109 اور 110 کا مجموعی اسباق جو ہے ہمیں ملتے ہیں اس سے، پہلا حسد حق سے دور کر دیتا ہے، نمبر 2 صبر اور معافی طاقت کی علامت ہے، اور نمبر 3 نماز اور زکوٰۃ کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو ان دونوں آیتوں میں بتائی گئی ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے تو قرآن مجید جو عربی میں ہے اس کو اردو میں سمجھنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ دیکھ رہے ہیں جو قرآن مجید میں بار بار بہت بار دہرائے گئے ہیں، اور اگر ہم ان کو یاد رکھ لیتے سمجھ لیتے ہیں تو پھر پورا نہیں تو کم سے کم اچھا خاصا قرآن مجید ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا، جو کہ عربی میں ہے لیکن ہم کو اردو میں سمجھ میں آئے گا، اور جس سے کہ اس کو سمجھنا آسان ہوگا تو عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں بہت سارے الفاظ دیکھ چکے ہیں، جیسے وہ مطلب اور معاف کرنا ودا۔ اب یہ جو ہے پہلا جو الفاظ ہے یہاں پر ودا، یہ فعل ہے، یہ ماضی کا فعل ہے، 3 حرفی فعل ہے، اس کا ماضی کا مادہ 3 حرفی ہوگا، واو دال دال ودا۔ ودا مطلب کوئی کسی چیز کو چاہنا یا کسی چیز کی چاہت رکھنا، ودا۔ تو اب یہاں پر جو ہے جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جو مسلمان حق پر ہے ان کو حق سے پھیر دے، کیونکہ وہ حسد اور جلن ان کے اندر تھی، اس کی وجہ سے وہ ایسا کرنا چاہتے تھے۔ تو ودا یہ جو ہے 3 حرفی فعل ہے ماضی کا، اور اس کا جو ہے جسے ہم گردان دیکھ چکے ہیں ماضی کی ودا ودا ودو ودا اس طرح سے ہوگی، اور مضارع میں ہوگا یودو۔ اب یہ کثیر مطلب بہت، مین سے، اب یہ مین جو ہے حرف جر ہے، حرف جر کے اوپر ہمارا ایک پورا ویڈیو موجود ہے جس میں الگ الگ حرف جر ہم نے دیکھے ہیں اور اس کے معنی اور استعمال کو بھی دیکھا ہے۔ اہل کتاب، اب اہل کتاب مطلب جو بھی یہودی تھے جن کو تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، یا پھر جو نصرانی یا عیسائی ہے جن کو عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب انجیل عطا کی گئی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ لو مطلب کاش، مطلب اگر، یردو، یردونکم مطلب یہ جو ہے یہ لوٹا دے یا پھیر دے اس کو مسلمانوں کو اب حق سے۔ تو یردونکم جو ہے یہ کم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب، مطلب یہاں پر مسلمانوں کو کہا گیا ہے، اور یردونا مطلب یہ مضارع کا فعل ہے اور یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے۔ اب اس کا جو ہے 3 حرفی جو مادہ ہوگا ماضی کا وہ ہوگا ردہ، مطلب را دال اور دال، مطلب کسی بات کو کسی چیز کو رد کرنا، اور اس کا جو ہے مضارع ہوگا یردو، اور یردو پھر اس کے بعد یعنی یردو بولے تو رد کیا کسی بات کو ایک مرد نے، یعنی غائب کا صیغہ ہے واحد کا، اور مذکر کا۔ پھر یردو یردان یردون، تو یہ جو ہے یہ تیسرے نمبر کا مطلب غائب مذکر جمع کا صیغہ۔ مین مطلب سے بادی، بعد ایمانکم، مطلب وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایمان لانے کے بعد کیا کرے، ان کو ایمان سے لوٹا دے یا پھیر دے یا رد کر دے، مطلب ان کو ایمان سے ہٹا دے۔ ایمانکم کفارا،
یعنی ایمان سے ہٹا کر ان کو کفر میں لگا دے. حسدم من عندی انفسہم من بعد ما تبین. اب وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر جو حسد تھی یا جلن تھی یا جو وہ یہ حسد تھی کہ آخری نبی جو ہے تو ان کو بنی اسحاق جو ہے اس کے جگہ پر جس میں تقریباً بنی اسحاق مطلب وہ نسل جس میں تقریباً انبیاءوں کو بھیجا گیا، تو اس نسل میں نہ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل جو ہے اس میں آخری نبی کو کیوں بھیجا؟ تو اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کو کفر کی طرف لوٹا دے یا پھیر دے. مین مطلب سے یعنی عرف جر ہے ایندی انفسی، مطلب ان کی جو خواہش تھی یا ان کی وجہ ان کی سوچ کی وجہ سے ویسا کرنا چاہتے تھے. میم بعدی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا تھا، مطلب وہ حق کو پہچان چکے تھے. مطلب وہ بھی یہ جانتے تھے کہ جو قرآن مجید ہے وہ سچی کتاب ہے جس کا ذکر تورات میں ہے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم یہ پہلے کی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو آخری نبی ہے تو وہ بھی حق ہے، یعنی سچ لے کر آئے ہیں، اور وہ نبی ہے کیونکہ آخری نبی کی جو پیشن گوئیاں تورات میں دی گئی تھی اس کو بھی وہ پوری طرح سے پہچان چکے تھے. لیکن پھر بھی وہ یہ سب جاننے کے بعد، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کو واضح ان کے اوپر ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو کفر کی طرف واپس سے لوٹا دینا چاہتے یا پھیر دینا چاہتے. بعد ماں مطلب جبکہ تبینہ. اب یہ تبینہ جو ہے یہ 5 حرفی فعل ہے ماضی کا، اس کا 5 حرفی مادہ ہوگا تا، با، پھر یا نون. یا اس میں 2 بار آیا ہے. تبینہ مطلب واضح ہو چکا ہے یا بیان ہو چکا ہے. لہو مطلب ان پر، یہ مطلب یعنی اہل کتاب. الحق یعنی حق ان پر یہ ہو چکا تھا کہ قرآن مجید بھی سچی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہے. یہ سب حق ان کے اوپر واضح ہونے کے بعد بھی صرف حسد کی وجہ سے وہ ایمان والوں کو کفر کی طرف پھیر دینا چاہتے ہیں. فعفو. اب یہ فعفو جو ہے یہ امر ہے، آرڈر ہے. فا مطلب پھر اوفو. اب یہ اوفو جو ہے یہ اس کا 3 حرفی مادہ ہوگا عین، فا اور الف. افا یا عین، فا اور واو، افو. تو اوفو مطلب یہ آرڈر ہے حاضر مذکر جمع کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، ان سب کو یا ایسا جو کرنا چاہتے ہیں اہل کتاب ان کو درگزر کرو، معاف کر دو اور صبر کرو، کیونکہ صبر جو ہے وہ بڑی طاقت ہے. اور حکمت سے کام لو. جو بھی دشمنی ہے تو اس کا فوراً مطلب اس کا انتقام لینا ضروری نہیں ہے. تو صبر سے کام لینے کے لیے ان کو کہا گیا ہے، معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو فعفو یعنی معاف کرنا. جیسے کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک دعا جو ہے ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اللہم مطلب اے اللہ، انا کا مطلب، انا مطلب بے شک، کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے بے شک تو یا بے شک آپ. اللہم انک عفون مطلب معاف کرنے والے، مطلب اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں. پھر اس کے آگے ہے تحب العفو، مطلب آپ جو ہے تو بہت پسند کرتے ہیں معافی کو، اور آپ تحب العفو مطلب بہت محبوب رکھتے ہیں معاف کرنے کو یا معافی کو.
फाफू अन्नी, आखिरी में हम कहते हैं फाफू अन्नी, तो बस आप माफ़ कर दीजिए, अन्नी मतलब मुझे। तो उसी में उसमें भी ये इस्तेमाल होता है फाफू वस्फहू। अब ये वस्फहू जो है ये बना है 3 हरफी, इसका माजी का मादा होगा स्वाद, फा और हा, सफ़ा हा। अब सफ़ा हा का मतलब होता है दरगुजर करना। अब जैसे कि आपको मालूम है कि माजी की गर्दान में 14 सेगे है, उसमें से जो है पहले 6 सेगे गायब के हैं, जिसमें पहले 3 मुज़क्कर के हैं, वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। फिर अगले 3 जो है वो गायब के मुअन्नस के हैं, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस। फिर 7वां 8वां 9वां जो है और 10वां 11वां 12वां वो हाजिर के 6 सेगे, जिसमें से 7वां 8वां 9वां सेगा जो है वो मुज़क्कर के है, यानी वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। फिर अगले हाजिर के 3 सेगे मुअन्नस के है, यानी वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस। और फिर आखिरी के 13वां और 14वां सेगा जो है वो मुतकल्लिम का है, वाहिद मुतकल्लिम 13वां है और 14वां जो है वो तस्निया या जमा मुतकल्लिम का है। तो इसका जो है सफ़हा, इसका माजी का होगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, यानी दरगुजर किया उसे एक मर्द ने। फिर सफ़हा अगर करते हैं हम, हा को अगर अलिफ लगा देते हैं तो ये तस्निया का हो जाएगा, तस्निया मुज़क्कर गायब का, दरगुजर किया उन 2 मर्दों ने। और सफ़हू, हा को अगर वाव लगा देते हैं तो वो हो जाएगा जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, मतलब दरगुजर किया उन सब मर्दों ने। उसके बाद फिर मुअन्नस के गायब के 3 सेगे कैसे होंगे, कि सफ़हत मतलब वाहिद मुअन्नस गायब, दरगुजर की उस एक औरत ने। फिर सफ़हता मतलब तस्निया मुअन्नस गायब, दरगुजर किया उन 2 औरतों ने किसी बात को या किसी चीज़ को। और सफ़ाहता, माफ़ करना, सफ़ाहता और सफ़ाहना, सफ़ाना मतलब ये हो गया जमा मुअन्नस गायब, मतलब दरगुजर किया उन सब औरतों ने। फिर उसके बाद हाजिर के जो 6 से उसमें से मुज़क्कर के 3 होंगे, सफ़ाहता मतलब हाजिर जो मुज़क्कर है एक, वाहिद उसको हम कह रहे तूने दरगुजर किया, सफ़ाता। फिर उसके बाद सफ़ातुमा मतलब तुम दोनों ने, यानी हाजिर मुज़क्कर तस्निया है ये, 2 मर्दों को हम कह रहे तुम दोनों ने दरगुजर किया। और सफ़ातुम मतलब अब हम हाजिर मुज़क्कर जमा को कह रहे हैं कि तुम सब ने दरगुजर किया। फिर उसके बाद मुअन्नस के हाजिर के 3 सेगे, सफ़ाती मतलब एक हाजिर औरत को हम कह रहे तूने दरगुजर किया। फिर सफ़ातुमा मतलब 2 औरतों को हाजिर जो है तुम दोनों ने दरगुजर किया। और सफ़ातुन्ना मतलब ये जमा मुअन्नस हाजिर का होगा, तुम सब ने दरगुजर किया। और आखिरी की जो मुतकल्लिम वाहिद होगा, सफ़ातु मतलब मैंने दरगुजर किया। और तस्निया या जमा मुतकल्लिम होगा सफ़हना मतलब हमने दरगुजर किया। ये हो गए माजी की गर्दान 14 से। अब वैसे ही जो मुजारे है उसके भी 14 से ऐसे ही होंगे। पहले 3 जो है वो गायब मुज़क्कर के होंगे। अभी सफ़हा तो उसका होगा यसफ़हू। यसफ़हू मतलब वो एक मर्द दरगुजर कर रहा है या करेगा। फिर उसके बाद तस्निया गायब मुज़क्कर होगा, यसफ़हाने मतलब वो 2 मर्द दरगुजर कर रहे हैं या करेंगे। यसफ़हूना ये हो गया जमा मुज़क्कर गायब, मतलब वो सब दरगुजर कर रहे हैं या करेंगे। फिर मुअन्नस के गायब के 3 सेगे, वाहिद होगा तस्फ़हू मतलब वो एक औरत दरगुजर कर रही है करेंगे। तस्फ़हाने यानी तस्निया गायब मुज़क्कर मतलब वो दोनों
درگزر کر رہی ہے کریں گی. اور یصفحنا مطلب یہ ہو گیا جمع مذکر معاف کرنا جمع مؤنث غائب, یعنی وہ سب درگزر کر رہی ہے یا کریں گی. پھر اس کے بعد حاضر کے جو 6 صیغے اس میں سے پہلے 3 مذکر کے ہوں گے. تصفح یعنی حاضر ایک مرد کو ہم کہہ رہے ہیں تو درگزر کر رہا ہے یا کرے گا. پھر 2 مردوں کو ہم کہیں گے تصفحانے مطلب تم دونوں درگزر کر رہے ہو کرو گے. اور تصفحونا مطلب جمع حاضر مذکر کو ہم کہہ رہے ہیں تم سب درگزر کر رہے ہو کرو گے. پھر اس کے بعد مؤنث کے حاضر کے 3 صیغے ہوں گے. تصفحینا مطلب ایک مؤنث کو ہم کہہ رہے تو درگزر کر رہی ہے کریں گے. پھر تصفحانے مطلب 2 کو کہہ رہے ہم تم دونوں درگزر کر رہے ہوئے کرو گے مؤنث. اور تصفحنا مطلب جمع مؤنث غائب, یعنی تم سب درگزر کر رہے ہو کرو گے مؤنث حاضر کو ہم کہہ رہے ہیں جمع. اور آخری میں متکلم ہوگا اصفہو مطلب میں درگزر کر رہا ہوں یا کروں گا. اور نصفہو مطلب ہم درگزر کر رہے ہیں کریں گے, یعنی متکلم واحد اور متکلم جمع. اس طرح سے پھر حتیٰ مطلب یہاں تک کہ یاتیہ. اب یہ یاتیہ جو ہے اس کا ماضی کا فعل ہوگا آتا اور مضارع ہوگا یاتی. لائے اللہ بھی امری, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ حق کے آ جانے کے بعد بھی ایمان والوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایمان والوں کیا کرو, ان کو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ یا حکم آ جائے. بھی امری, امر مطلب فیصلہ یا حکم, اور ہی مطلب یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف. پھر انا مطلب بے شک, اللہ اللہ مطلب یہ حرف جر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پر. کلی ہر, شعین مطلب چیز, قدیر مطلب قدرت رکھنے والا. تو تم سب کیا کرو, جلد بازی میں انتخاب مت لو اور جواب مت دو ان کا, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ کے حکم کا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اس طرح سے اللہ کے آگے وہ مطلب اور عقیمو, عقیمو جو ہے یہ امر ہے, آرڈر ہے. یہ حاضر جمع کا مذکر کا صیغہ ہے. مطلب یہاں پر کہا اس کا جو مادہ ہوگا ماضی کا وہ خاف واو اور میم ہوگا. خواما یعنی قائم کرنا. عقیمو مطلب اللہ کہہ رہا ہے تم قائم کرو, مطلب تم سب حاضر مرد کو کہہ رہا ہے. الصلاۃ مطلب نماز, وہ مطلب اور آتو الزکات اور دیتے رہو زکات. وہ مطلب اور ماں جو, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیکی تم آگے بھیجو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ثواب اور اجر تم ضرور پاؤ گے, چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ہر کسی کا تم کو وہاں پر اجر اور ثواب ملنے والا. تقدمو, اب یہ تقدمو جو ہے یہ اس کا ماضی کا 4 حرفی مادہ ہوگا. قدمہ مطلب خاف دال, دال اور میم, مطلب اس میں دال 2 مرتبہ ہے. قدمہ, قدمو, قدمت, قدمتا, قدمنا. اس طرح سے ہوگا. قدمتا, قدمتما, قدمتم, قدمتی, قدمتما, قدمتنا اور قدمتو, قدمنا. اور یہ مضارع کا 90 نمبر کا صیغہ ہے, مطلب جمع مذکر حاضر. تو اس کا مضارع کی گردان ہوں گی تقدمو, تقدمانے, تقدمونا. معاف کرنا, یقدمو, یقدمانے, یقدمونا, تقدمو, تقدمانے, یقدمنا. پھر تقدمو, تقدمانے, تقدمونا. تو یہ 90 نمبر کا ہے تقدمونا. پھر تقدمینا, تقدمانے, تقدمنا اور اقدمو, نقدم. کیونکہ یہ 4 حرفی فعل ہونی ہے. جیسے مضارع پر ہم نے دیکھا ہے یا پر پیش لگے گا, تو یہاں تا پر پیش لگے گا. لِأَنفُسِكُمْ
یعنی جو بھی تم آگے نیکی خیر بھیجو گے اپنے خود کے لیے، مین مطلب سے خیر بھلائی یا نیکی، تجیدو اب تجیدو جو بنا ہے وہ اس کا ماضی کا 3 حرفی مادہ ہوگا وجدہ، واو جیم اور دال، وجدہ وجدو وجدت وجدتا وجدنا، پھر وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتنا اور وجدتو وجدنا. اور اس کا مضارع کی گردان ہوں گی یجیدو، یجیدان یجیدونا، تجیدو تجیدان یجیدنا، پھر تجیدو تجیدان تجیدونا. تو یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے تجیدو. اور یہ ہو جو ہے یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، سوری معاف کرنا، ہو جو ہے یہ خیر کی طرف اشارہ. مطلب اب وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا یا کوئی چیز ہم کو ملنا، حاصل ہونا. تو وجدہ یہ تم پاؤ گے، وہ مطلب یہ نیکی کو، اس جو بھی تم آگے بھیجو گے خیر یا نیکی، اس کو تم پاؤ گے اللہ کے پاس، اس کا اجر یا ثواب. تو یہ مضارع ہے تجیدو، تم پا لو گے اسے. عند اللہ ہی مطلب عندہ مطلب پاس، اللہ کے پاس. ان اللہ بے شک اللہ، بیما جو کچھ، تعملون. اب یہ تعملون جو ہے اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا عین لام میم، علیما یعنی جانا اسے ایک مرد ہے. اور اس کا مضارع ہوگا یعلم، وہ ایک مرد جان رہا ہے، جانے. علیما علیما علیمو علیمت علیمتا علیمنا، پھر علمتا علمتما علمتم، علمتی علمتما علمتنا اور علمتو علمنا. اور اس کا مضارع ہوگا، یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے مضارع کا، یعنی جمع مذکر حاضر. یعلم، معاف کرنا، عین میم لام ہے اس کا مادہ. ہاں، عملا یعملو، عملا یعملو مطلب کوئی عمل کرنا ہے، کوئی کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو، نیکی ہو گناہ ہو، تو وہ سب ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ 90 نمبر کا ہے. یعلمو یعلمان یا ہاں، یعملو یعملان یعملونا، تعملو تعملان یعملنا، پھر تعملو تعملان تعملونا یہ والا، پھر تعملینا تعملان تعملنا، پھر عاملو اور ناملو. اور ماضی کا اس کا ہوگا عملا عملا عملو عملت عملتا عملنا، عملتا عملتما عملتم عملتی عملتما عملتنا اور عملتو عملنا. اور بصیر مطلب دیکھنے والا، اس کا مادہ ہے با سواد اور را. تو اس طرح سے کچھ باتیں تھیں جو یہاں پر بتائی گئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ سیکھنے ملا ہوگا. تو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. چینل کا نام ہے آؤ قرآن سمجھو. تو آگے کی جو آیتیں اور ان کا پیغام ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. آج ہم یہاں رکیں گے. جزاک اللہ. السلام.